کوئی نماز پڑھے چاہے نہ پڑھے. ابھی ایک پاکھنڈی مولوی کی تقریر سن رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے, نماز کی کیا ضرورت ہے. یہ جرات اور یہ ڈھٹائی اتنی زیادہ ہانیکارک ہماری سنی قوم کے لیے ہوئی ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی کنڈیشن یہ ہے کہ جس طرف دیکھیے تھالی میں چھید ہی چھید دکھائی پڑ رہا ہے. حتیٰ کہ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک جتنی بھیڑ مزاروں پہ ہمارے سنیوں کی ہے, اس کا 10% بھی حصہ مسجدوں میں سنیوں کا نہیں آتا ہے. گویا ہم نے اپنی تمام تر انرجی جو عرب نے دی تھی وہ ان جگہوں پہ خرچ کرنی شروع کر دی ہے جہاں اس کا حق نہیں تھا. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اذا اسد الامر فی غیر محل فانتظر الساعہ. آج ہم اس کنڈیشن میں ہیں, کہیں بلی کی بھی خبر ہے, اس کا بھی عرس ہو رہا ہے. کچوچا شریف گیا تو معلوم ہوا کہ ایک بلی آپا کے بازار یہاں پر ہے, وہاں بھی مجاور بیٹھا ہوا ہے. ہاں تو بتا کہ یہاں پر جس کو دمہ کا مرض ہوتا ہے وہ اس کی مسلسل علاج کرنے کی ذمہ داری بلاری آپا کی ہے. اور یہ گھناؤنا عقیدہ کوٹ کوٹ کر ہماری جماعت کے لوگوں میں گھس گھسا کر کے بھوسے کی طرح بھر دیا گیا دل دماغ میں. بزرگوں کی چوکھٹ نیچے والی چوکھٹ سے لے کے اوپر والی چوکھٹ تک, ہر چوکھٹ پہ لوگ منڈی پٹ کے جا رہے ہیں. عقل کے یتیم کم از کم اپنے محلے کی مسجد میں آ کے سر جھکا کر رب کو یاد کر, جو بے نیاز پروردگار ہے, دیتا اتنا ہے کہ سوال نہیں پائے, اسے کیوں نہیں مناتا ہے. اس رب کی دہلیز کرم پر جبین نیاز کے سجدوں کو پیش کرنے کے لیے کیوں نہیں آتا ہے. اللہ کی روزی 3 ٹائم حلق شریف کے اوپر تک دبا دبا کے کھانے والے, کچھ تو حیا کر بندے, کچھ تو شرم کر. اللہ کا حق بنتا ہے تجھ پر, اس نے تجھے پیدا کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور مرو تو مسلمان بن کے مرو. پیری مریدی کا ایسا رنگ چاہا, عورتیں بھی پیر بن گئی. ذرا اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر بیڑا ہی نہیں پار ہوگا. بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں, مرید ہونا نہ کوئی فرض ہے, نہ کوئی واجب ہے, نہ سنت موقدہ ہے. ہمارے سرکار اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے 1400 کتابیں تقریباً لکھی ہیں. اگر پیری مریدی اتنا ہی ضروری ہوتا تو کوئی ایک رسالہ تو پیری مریدی پہ ہوتا, ایک بھی رسالہ نہیں. اس کانسیپٹ اور اس سوچ نے ہماری قوم کو خدا کی دہلیز سے برگشتہ کر دیا. پیر صاحب اماں پڑی پوں گھر میں کر رہی ہیں, ابا کا جنازہ اٹھنے والا ہے, اور یہاں تو بیٹا دھیان نہیں دیتا اور پیر صاحب کی جوتیاں لے کے چاٹ رہا ہے. اور یوں سمجھتا انسان پیر ما فوق الفطرت شخصیت کا حامل ہوتا ہے. اس خبتی سوچ کو دماغ سے نکالو. او بندے مومن, تیری جنت کعبہ کے سائے میں نہیں ہے, تیری جنت تیری ماں کے قدم کے نیچے ہے. الجنت تحت اقدام الامہات, تیری جنت تیری ماں کے قدم کے نیچے ہے. باپ کا اتنا امپورٹنٹ مقام اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں, دعائی والدی لولدہ کا دعائی لکم. ایک باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے ایسی ہوتی جیسے ایک نبی کی دعا اس کی امت کے لیے ہوا کرتی. کبھی پہچانا اپنے باپ کے رتبے کو؟
کبھی آپ نے اپنی ماں کے ہاتھ پیر دبائے؟ کبھی بوڑھی ماں کے سر میں تیل لگایا؟ وہ ماں جس کی زبان حرکت میں آئے تو اللہ کا باب اجابت الہی فوراً کھل جاتا ہے اس بندے کی، اس ماں کے اولاد کے حق میں. کبھی ماں سے دعائیں کروائیں؟ تمہارے کام اگر نہیں بنتے ہیں تمہیں کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اپنے ماں کے قدم کے پاس بیٹھ کر ماں سے بول، دعا کر. ماں دعائیں کرتی ہے. اگر 100 مرتبہ ماں اپنے بچے کے حق میں اچھی دعا کرتی ہے، اللہ 99 مرتبہ قبول کر لیتا ہے. اور اس سوچ نے، پیر صاحب کی سوچ نے یہ خیال پیدا کر دیا ہے کہ یہ جو فرما دیں وہ منزل من السماء ہے. اور یہاں تک کہتے سنا لوگوں کو، ارے ہمارے پیر صاحب ہم کو جنت میں لے کے جائیں گے. نہ تمہاری جنت ہے نہ تمہارے پیر صاحب کی جنت ہے. جنت اگر اتنی آسان ہوتی نا تو صحابہ پوری رات اللہ کے دربار میں رویا نہیں کرتے. میرے کریم آقا خود بھی رات بھر روتے تھے جبکہ وہ جنت کے مالک تھے. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. وہ نبی جو محبوب پروردگار ہے وہ رات بھر روتا ہے. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور جب نماز کے لیے نیت باندھتے تھے، کھڑے ہوتے تو داڑھی شریف آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتی تھی. سجدے میں جاتے تو مصلی آنسوؤں سے تر ہو جاتا. خوف خدا کی بنیاد پر دل کی آواز میں اس طرح سنتی تھی، لگتا ایسا تھا جیسے ہانڈی میں سالن پک رہا ہو اور اس کی آواز آ رہی. اتنی دیر تک کھڑے رہتے حتی تورمت قدما، دونوں پیر میں سوجن آ جاتی تھی ہمارے نبی کی. رب نے فرمایا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. اے پیارے مصطفیٰ محبوب، ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جائے. یہ تو قرآن نصیحت ہے خوف کرنے والوں کے لیے، ڈر پکڑنے والوں کے لیے. ہم نے تجھے مشقت میں پڑھنے کے لیے قرآن نہیں اتارا ہے. اللہ نے منع فرمایا اپنے محبوب کو دیر تک عبادت کرنے سے. ہم اگر پوری رات پورا دن سجدے میں پڑے رہیں کوئی انفارمیشن نہیں آتی اللہ کی طرف سے، مگر اللہ اپنے محبوب فرماتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے چادر نور اوڑھنے والے، جھرمٹ مارنے والے محبوب پیغمبر، راتوں کو عبادت کر مگر پوری رات نہیں. نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم عبادت کر لیا کر. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا تھوڑی آدھی رات سے زیادہ عبادت کر لیا کر اور پیارے قرآن کو ٹھہر کر پڑھ. تیرا قرآن پڑھنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. رب نے کیوں منع فرمایا اپنے محبوب کو؟ محبوب کے ناز اٹھائے جاتے ہیں. کم از کم یہ آیتیں پڑھ کے عقل کے ان یتیموں کو شعور کے ناخن لینے چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور تو ہماری طرح ہے. اگر تمہاری طرح ہے تو پھر حضور پر اللہ کا یہ فرمان کیوں اتر رہا؟ محبوب تو زیادہ دیر میری عبادت مت کر، سو جایا کر، آرام کر لیا کر. کیا اپنے محبوب کی طرف میں اپنے پروردگار کی توجہ دیکھے؟ کیوں رب نے فرمایا سو جایا کر؟ رب فرماتا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، پیغمبر تجھے دن میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو تھک جاتا ہے تو تھوڑا زیادہ سو لیا کر. یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ بریلی شریف نہیں ہے، قرآن شریف ہے. ہاں اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کے گنگان کیے ہیں. آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. محبوب کی شان بڑی بلند ہوتی ہے.
اللہ فرماتا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اے محبوب جس وقت تو کھڑا ہوتا ہے تیرا رب صرف تجھ کو دیکھتا ہے، تیرا رب صرف تجھ کو دیکھتا۔ ویسے بھی دنیا میں ہے کیا چیز دیکھنے کے قابل محبوب کے سوا؟ محبوب کے سوا کوئی چیز دنیا میں دیکھنے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ بھی اپنے محبوب کو ہی دیکھتا ہے اور فرماتا ہے جب تو اپنے دوستوں کے ساتھ جھرمٹ مار کے مجھے سجدے کر رہا ہوتا ہے تب بھی تیرا رب محبوب صرف تجھ کو دیکھتا ہے۔ یہ دنیا رب نے ہمارے لیے تو نہیں بنائی ہے، یہ دنیا رب نے محبوب کے لیے بنائی ہے۔ محبوب نے ایک سجدہ کر لیا اپنے رب کا، دنیا بنانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اگر پوری دنیا کافر ہو جائے اللہ کا کچھ نہیں بگڑنے والا، اور پوری دنیا مسلمان بن جائے اور سجدے پہ سجدہ کرتی رہے اللہ کا ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہونے والا۔ نفع نقصان سب تمہارا ہے اگر تم نے اس بات کا عقیدہ رکھا کہ اللہ ایک ہے، مرنے کے بعد اس کی دہلیز کرم پر حساب کا بھگتان کرنا ہے۔ او بندہ مومن، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، بندگی کر اپنے پروردگار کی۔ اللہ فرماتا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرو، تم خود بھی نماز پڑھتے رہو۔ ایسا نہیں کہ تم تو گلٹی مار لو بچوں کو نماز کا حکم دو، تم خود بھی نماز پڑھتے رہو۔ اللہ فرماتا ہم نے تمہیں روزی کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، کھیت جوتنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، گنا اور ارہر اور چنا اور مٹر گیہوں پیدا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، روزی ہم تمہیں دیں گے، والعاقبۃ للتقویٰ، بندے پرہیزگار بن جا، اللہ سے ڈرنے والا بن جا، خدا کا خوف دل میں پیدا کر لے۔ اور جس وقت بندے مومن کے دل میں رب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت کے طور پہ تصور کیا جاتا ہے اور عبادت ہی لکھی جاتی ہے، چاہے وہ سوتا رہے نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے فرشتے لکھتے ہیں یہ نماز پڑھتا رہا ہے۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ یکتا ہے۔ دور حاضر میں اتنے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، ان سارے چیلنجز کو چھوڑ کر کے پورے بھارت اور ایشیا کا مسلمان صرف پیری مریدی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔